بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمیں کراچی سے ہی بھیجی ہے ہماری ایک دوست نے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ انہی کے محلے میں پیش آیا تھا کافی سال پہلے۔ ان کی رہائش گل بہار نمبر 1 پر تھی، اور ان کے محلے میں ایک فیملی رہتی تھی جس میں ایک مرد اور ایک عورت، ان کے 3 پوتے پوتیاں اور ایک بہو تھی۔ جو مرد تھے ان کو سب دادا اور ان کی بیگم کو دادی کہتے تھے۔ تمام محلے والے ان کو دادا دادی سے مخاطب کرتے تھے، کیونکہ ان کے پوتا اور پوتی جو ان کو دادا کہتے تھے، اسی لیے تمام محلے میں چھوٹے بڑے سب دادا دادی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو کہ کافی عرصے سے بیرون ملک میں مقیم تھا۔ شروع میں تو جب وہ گیا تھا اس نے اپنے ماں باپ کا اور بیوی بچوں کا بہت خیال رکھا، ان کو ہر مہینے خرچہ بھی بھیجتا تھا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے ان کو خرچہ بھیجنا اور اپنی خیریت بھی نہیں بتائی۔ بہت عرصہ گزر گیا، کافی معلومات بھی کروائی لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اور یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ موبائل بھی نہیں تھا، کچھ ایسا سسٹم بھی نہیں تھا کہ انسان ان کی معلومات حاصل کرتا۔ لیکن پھر بیچارے دادا بھی بوڑھے تھے اور کوئی ان کا ایسا جاننے والا بھی نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ جا کے وہاں دیکھ لیتے اپنے بیٹے کو۔ پھر انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ خدا نخواستہ کوئی اچھا برا حادثہ تو نہیں اس کے ساتھ پیش آ گیا، کس مشکل میں یا کہاں ہے کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن دادا نے اپنی ذمہ داریاں بہت اچھی طرح سے نبھائی۔ دادا جو تھے وہ ایک ترخان تھے، وہ گھر میں ہی لکڑی کا چھوٹا موٹا کام کرتے تھے، اور دادی بھی تھیں جو وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کچھ کام کرتی تھیں اور پیسے لا کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھیں، اور دونوں نے مل کر ان بچوں کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ بچے ابھی اتنے بڑے نہیں تھے کہ ان کا ہاتھ بٹاتے۔ بیٹا جو تھا اس کی عمر تقریباً 17 یا 18 سال کی تھی، ابھی وہ پڑھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی پوتی تھی 15 سال کی عائشہ، جو کہ ایک واجبی شکل کی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت تھوڑی سی ڈارک تھی اور اس کے جو بال تھے وہ بے حد حسین تھے، جو کہ اس کی شخصیت کو نکھارتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک اور پوتی تھی جو کہ 12 سال کی تھی، نادیہ اس کا نام تھا۔ یہ تینوں بچے دادا دادی کی آنکھ کا تارا تھے، کیونکہ ان کے جینے کا سہارا یہ 3 بچے ہی تھے، اور ان کی جان بھی ان بچوں میں اٹکی رہتی تھی۔ انہوں نے ان بچوں کو بہت اچھے اسکولوں میں داخل کروایا ہوا تھا اور ان کو اچھی تعلیم دے رہے تھے، اور ان کی بہو بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ یہ گھرانہ محلے میں دادا دادی کے گھر کے نام سے مشہور تھا، اور ہمارے محلے کے جو مخیر حضرات تھے وہ بھی ان کی اچھی خاصی مدد کر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کرائے کا تھا، اور اس کا کرایہ بھی محلے والے ہی اپنے خوشی سے ادا کیا کرتے تھے۔ ان کی بڑی جو پوتی تھی اس کا نام عائشہ تھا، اور عائشہ میری دوست تھی، اور ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ عائشہ بہت ہی سلجھی ہوئی اور بہت خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، بہت ہی کم گو اور خاموش رہنے والی، اور ایسا لگتا تھا جیسے ڈری ڈری سے رہتی ہے وہ۔ لیکن میری اس سے بہت اچھی دوستی تھی، میرا ان کے گھر میں بھی آنا جانا تھا۔ عائشہ جو تھی وہ اپنی رنگت کی وجہ سے تھوڑی سی کہنے کے احساس کمتری میں تھی، لیکن میں اس کو کہتی تھی یار تم بہت پیاری ہو، اور اس کے بال تو بے حد حسین تھے، خوبصورت لمبے سلکی کالے بال، جو اس کے بال ہی ہم سب کو بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک جامن کا بہت ہی پرانا درخت تھا جو کہ ان کے صحن میں لگا ہوا تھا۔ میری اور عائشہ کی عادت تھی جب بھی میں ان کے گھر جاتی تھی تو ہم دونوں اس پر جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ اس پہ جھولا ڈالا ہوا تھا اور ہم دونوں اس پہ جھولتے تھے اور ڈھیروں باتیں کرتے تھے، اور کافی ٹائم ہم دونوں اکیلے اس درخت کے نیچے گزارتے تھے۔ حالانکہ دادی ہمیں بہت منع کیا کرتی تھیں کہ تم لوگ مغرب کے بعد بھی اس کے نیچے بیٹھے رہتے ہو، اچھی بات نہیں ہے، مغرب کے ٹائم درختوں کے نیچے نہیں بیٹھتے، لیکن ہم دونوں جو تھی نا وہ کسی کی بات بھی نہیں سنتی تھیں۔ پھر ایک دن عائشہ کو نا بہت تیز بخار تھا اور وہ کافی دنوں سے اسکول نہیں جا رہی تھی۔ پھر میں نے جا کے اس سے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اسکول کیوں نہیں آ رہی، تو پھر دادی نے بتایا کہ بیٹا اس کو بخار ہے، جیسے ہی اس کا بخار اترے گا تو وہ انشاءاللہ اسکول جائے گی۔
تقریباً ایک ہفتہ عائشہ اسکول نہیں آئی۔ پھر میں اس کے گھر گئی تو میں نے کہا کہ بھائی بہت دن ہو گئے، چھٹیاں کی ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب میں گھر گئی تو میں عائشہ کو دیکھ کے بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ بہت ہی بجھی بجھی سی اور کمزور لگی مجھے۔ میں نے اس کی امی سے پوچھا کہ عائشہ اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے بخار کی وجہ سے، شاید یہی وجہ ہے۔ پھر میں عائشہ کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ عائشہ کھوئی کھوئی ہے۔ میری کسی بھی بات کا اس نے صحیح طرح سے مجھے جواب نہیں دیا اور اداس سی بیٹھی رہی۔ میں نے سمجھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، شاید یہ وجہ ہے۔ پھر میں اس کے گھر سے آ گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد عائشہ میرے ساتھ اسکول جانا شروع ہو گئی اپنے روٹین سے، لیکن وہاں پہ بھی مجھے اس کی جو عادتیں تھیں نا وہ تھوڑی سی مختلف لگیں۔ اسکول میں بھی کلاس میں بیٹھی ہے تو بس ایسے گم سم سی، نہ کسی سے بات، نہ کچھ، نہ پڑھائی پہ توجہ دے رہی تھی۔ پھر ایک دن عجیب سا ہی واقعہ پیش آیا کہ عائشہ اسکول میں بے ہوش ہو گئی اور ہم لوگ بہت پریشان ہوئے۔ میں نے ٹیچر کو بتایا، ٹیچر نے آ کے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالے، لیکن عائشہ کو ہوش نہیں آیا۔ پھر عائشہ کو میڈم کے آفس میں لے کر گئے، وہاں بھی میڈم نے بہت کوشش کی لیکن عائشہ کو ہوش نہیں آیا، جس پہ میڈم بھی، ٹیچر اور میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر ٹیچر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو گھر لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کو وجہ ہے کہ کیوں یہ بے ہوش ہے۔ پھر میں ٹیچر کی مدد سے عائشہ کو اس کے گھر لے کر آئی۔ جب اس کو اس کے گھر لے کے آئی تو اس کی دادی اور امی تو بے حد پریشان ہو گئیں اور اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہوا کیا ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ پھر محلے کے کلینک سے ایک ڈاکٹر کو بلایا اور اس کو چیک اپ کروایا، تو انہوں نے کہا کہ وجہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ پانی وانی ڈالا، ڈرپ اس کو لگائی، تو یہ کہ 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد پھر وہ ہوش میں آئی، اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید بخار کی جو اس کو کمزوری ہو گئی ہوگی یہ وجہ ہے۔ لیکن اب جو تھی یہ روٹین بن گئی تھی، عائشہ ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ اسی طرح بے ہوش ہو جاتی تھی اور 2 3 گھنٹے وہ بے ہوش رہتی تھی۔ پھر دادا اور دادی نے بہت بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں اس بچی کو دکھایا، اس کے ٹیسٹ کروائے، ہر چیز نارمل تھی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سب کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ جو بے ہوش ہو جاتی ہے وہ کیا اس کا مسئلہ ہے۔ دادا دادی اپنی پوتی کی اس بیماری کو لے کے بہت پریشان تھے، اور پھر ایک دن رات میں اسی طرح دادی تہجد کے لیے اٹھتی تھیں، تو وہ رات میں اٹھیں تو انہوں نے عائشہ کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو وہ سمجھی کہ شاید واش روم میں گئی ہوگی۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، لیکن جب کافی دیر ہو گئی عائشہ نہیں آئی تو پھر اٹھ کے انہوں نے واش روم دیکھا تو واش روم خالی تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے کمرے میں دیکھا، وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر عائشہ کو ڈھونڈنے لگیں تو پھر انہوں نے دادا کو اٹھایا اور اس کی امی کو اٹھایا کہ عائشہ کہاں ہے۔ جب دادا دادی اور اس کی امی باہر صحن میں آئے تو عائشہ وہی جامن کے پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی جھولا جھول رہی تھی، اور اس کے تمام بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے کہ وہ سو رہی ہو، لیکن وہ جھولا جھول رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کے دادا دادی تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے بڑی مشکلوں سے عائشہ کو وہاں سے اٹھا کر اندر بستر پہ لا کر ڈالا، اور عائشہ ویسے ہی سو رہی تھی۔ صبح جب اٹھی ہے تو اس کے دادا دادی نے پوچھا ہے کہ تم رات میں کیوں گئی تھی؟ تو اس کو تو کچھ بھی یاد نہیں تھا، اس نے کہا میں تو سو رہی تھی، اور اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کیسے چلی گئی وہاں پر جھولا جھول رہی تھی پیڑ کے نیچے۔ خیر دادا دادی نے اس سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دادی نے دادا سے کہا کہ مجھے تو کچھ اور مسئلہ لگتا ہے، ایسا کیجیے کہ اس بچی کو کسی کو دکھائیں، مجھے لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کسی ہوائی چیز کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ دادا نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دادی نے کہا آپ نہیں، میری کہنے پہ آپ ایک دفعہ اس کو دکھائیں۔ پھر دادا جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے وہاں کے مولوی صاحب کو انہوں نے یہ سارا قصہ بتایا، تو پھر مولوی صاحب گھر آئے، انہوں نے عائشہ کے اوپر دم کیا اور ان سے کہا کہ بچی کو پیڑ کے نیچے مت جانے دیجیے گا، اس کا بے حد خیال رکھیے گا۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن عائشہ کی یہی روٹین تھی، اکثر رات میں اٹھ کے وہ جامن کے پیڑ کے نیچے جھولا جھولتی تھی۔ پھر دادی نے ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ مجھے یہیں پہ کوئی اثرات لگتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور پیر بابا کو بلایا اپنے گھر میں اور ان کو دکھایا، تو جب وہ گھر پر آیا ہے تو اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا ہے۔ پھر عائشہ کو اپنے سامنے بٹھا کر اس نے کچھ دم وم کیا ہے۔ پھر اس نے دادا اور دادی کو بتایا کہ اس جامن کے پیڑ کے اوپر کچھ شریر جنات ہیں جو کہ عائشہ پہ عاشق ہو گئے ہیں اس کے بالوں پر، تو آپ ایسا کیجئے کہ بچی کا خیال رکھیے۔ میں نے بچی کے اوپر دم کر دیا ہے اور اس کو کچھ تعویذات دے دیے ہیں، آپ اس کے گلے میں ڈال کے رکھیے گا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔
ہو سکے تو آپ لوگ پھر یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ ایسی چیزیں تو پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن پھر بھی میں خیال کروں گا کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر وہ پیر نے جا کے جامن کے پیڑ کے پاس جا گیا اور اس نے وہاں پر بھی کوئی تعویذ لٹکا دیا۔ کچھ دن تو بالکل ٹھیک رہے، مطلب کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی، عائشہ بھی ماشاءاللہ نارمل تھی، اپنی اسکول کی روٹین پوری کر رہی تھی، گھر پہ بھی ٹھیک رہتی تھی۔ اب دادا اور دادی نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ جو تھا اپنا وہ ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو اللہ کا شکر حالات ٹھیک ہیں تو ہم اسی گھر میں رہیں گے، دوسرا گھر ڈھونڈنا پھر شفٹنگ کرنا بڑا مشکل تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ دادی جو رات میں اٹھتی تھیں تہجد کے لیے، وہ جب صحن میں گئی ہیں وضو کرنے کے لیے، تو انہوں نے جب دیکھا صحن میں ان کی نظر پڑی درخت کے اوپر، تو ان کی تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ عائشہ جو تھی وہ درخت کے اوپر الٹی لٹکی ہوئی تھی اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ بہت بری طرح سے ہنس رہی تھی دادی کو دیکھ کے۔ دادی کو بہت ہی زیادہ خوف آیا اور وہ فوراً کمرے میں آ گئیں، اور جب وہ کمرے میں آئیں انہوں نے دیکھا عائشہ تو اپنے بستر پہ ویسی کی ویسی سو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً دادا کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ باہر صحن میں لے کر گئیں۔ جب وہ دادوں کو اپنے ساتھ باہر صحن میں لے کے گئیں تو صحن میں درخت تو بالکل ٹھیک تھا، اس کے اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو دادا نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ دادی نے کہا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا عائشہ کو یہاں درخت کے اوپر الٹا لٹکے ہوئے۔ خیر دادا نے پھر دادی کو تسلی دی کہ تسلی رکھو، اللہ خیر کرے گا، کچھ ایسا نہیں ہے، یہ ظاہر سی بات ہے شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں بہکاتی ہیں۔ اور پھر اب یہ سلسلہ بہت زیادہ ہونے لگا، کبھی ان کو عائشہ وہاں نظر آتی درخت کے اوپر، کبھی عائشہ بستر پر نہیں ہوتی تھی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں کہیں جگہ جگہ پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اور جو دادا کام کرتے تھے، جیسے کسی کا کوئی کام کرتے تھے وہ لکڑی کا، اکثر وہ کام ان کا خراب ہو جاتا تھا، اور پھر اب ان کے یہ اثرات ان کے کام کے اوپر بھی ہو گئے تھے۔ اب دادا کو کام ملنا بھی بند ہو گیا تھا، اور دادا جو تھے وہ مالی طور پہ بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے پھر دوبارہ اسی بابا کو بلایا اور انہوں نے اپنے گھر کے سارے حالات ان کو بتائے۔ تو جو بابا تھے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہونی تھی، وہ آپ کو مالی طور پہ بھی نقصان پہنچائیں گے اور جسمانی طور پر بھی۔ خیر انہوں نے دوبارہ اس درخت کے پاس گئے اور انہوں نے کوئی چلہ کاٹا، اور پھر کسی سے وہ بات کر رہے تھے بابا۔ پھر بابا نے دادا سے کہا کہ وہ جو جنات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بچی بہت پسند ہے، اور آپ اگر اس بچی کو ان کے حوالے کر دیں گے تو وہ آپ کو بہت پیسہ دیں گے اور آپ کو بہت امیر کر دیں گے۔ تو دادا نے کہا کہ نہیں بھائی، میری پوتی ہے، میں کسی طور پہ بھی اپنی پوتی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر اس پیر بابا نے اس جنات سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ اس بچی کا پیچھا چھوڑ دیں، نہیں تو پھر مجبوراً مجھے کوئی دوسرا کام کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر میں آپ کو اسی درخت کے ساتھ جلا دوں گا۔ خیر اس نے پھر وہاں پر کوئی تعویذ کی اور پھر درخت کے قریب حصار کھینچا اور دادا اور دادی سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کیجیے کہ گھر ہی چھوڑ دیں، باقی کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ اب وہ جب بابا یہ سب کہہ کے گیا، اس نے کہا کہ میں آئندہ ہفتے آؤں گا اور کچھ عمل کروں گا، تاکہ پھر یہ درخت کے جو جنات ہیں میں ان کو اپنے قابو میں کر لوں گا یا پھر جلا دوں گا۔ اچھا بابا چلا گیا تو جی 1 ہفتہ گزر گیا، 1.5 ہفتہ گزر گیا، وہ بابا نہیں آیا، اور یہاں پر ان کے گھر میں بھی بہت عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی کسی کو چوٹ لگ جاتی، کبھی ان کی کوئی چیز گم ہو جاتی، کبھی جو ان کا کھانا بنا ہوتا تھا پورا کھانا غائب ہو جاتا یا وہ کھانا جل جاتا۔ اب جنات نے ان کو بے حد پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ عائشہ کو بھی بہت پریشان کرتے تھے۔ عائشہ جو تھی وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اب میں کبھی جب اس کے گھر جاتی تھی تو میں ان کے گھر کے حالات دیکھ کر اور ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتی تھی۔ اب یہ بات تمام محلے میں پھیل گئی تھی کہ عائشہ کے اوپر جنات کا سایہ ہے، اور میری امی نے ان کے گھر مجھے جانا بالکل ہی ختم کر دیا، اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ بیٹا اب ان کے گھر نہیں جانا، خدا نہ خواستہ وہ چیزیں تمہارے اوپر نہ آ جائیں۔ جب ان کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو پھر دادا نے دوبارہ اس پیر سے جب رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ جس دن وہ ان کے گھر سے گئے تھے ان کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ان جنات نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر یہ بات جب تمام محلے میں پھیلی تو محلے میں ایک اور انکل رہتے تھے، ان کے کوئی جاننے والے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ پنجاب میں رہتے ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں تو وہ یہاں آ کر کچھ کرتے ہیں ان کا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک جاننے والے کو پنجاب سے بلایا اور دادا دادی کے گھر لے کر گئے۔ جیسے ہی وہ گھر میں گھسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک نہیں ہزاروں جنات رہتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں کافی سال سے رہ رہے ہیں، اور ان کا بسیرا اس درخت کے اوپر ہے۔
یہ بہت بڑا قبیلہ ہے جنات کا۔ انہوں نے پھر کچھ علم کیا اور پھر ان جنات سے بات کی، لیکن وہ باضد تھے کہ نہیں، اس بچی کو تو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اس کی زندگی چاہتے ہیں تو یہاں خاموشی سے رہیں، نہیں تو اگر انہوں نے گھر چھوڑنے کا کہا تو پھر ہم لوگ ان کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ خیر، وہ جو شخص آئے تھے پنجاب سے، وہ کافی علم رکھتے تھے۔ انہوں نے پھر بیٹھ کر ایک چلہ کیا رات میں، اور پھر جو وہاں کا سردار تھا جو ان کے قبیلے کا، پھر اس کو حاضر کیا، پھر اس سے انہوں نے بات کی۔ تو اس نے کہا کہ میں پھر آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اب جو ہے، جو اس بچی پہ جن عاشق ہے، وہ اس کو تنگ نہیں کرے گا، لیکن آپ ہمیں بالکل بھی تنگ نہیں کریں، نہ ہمارے کسی بچے کو کوئی نقصان پہنچائیں، اور ان سے کہیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ جن اب اس بچی کو تنگ نہیں کرے گا۔ پھر وہ جو شخص آئے تھے پنجاب سے، پھر انہوں نے سب کو تعویذ دیے، اور گھر میں بھی ان سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، اور اس بچی کو بھی بہت انہوں نے تعویذ دی، اس کے اوپر دم کیا، اور ان کو کہا کہ اس بچی کا خاص خیال رکھیں۔ پھر محلے والوں کی مدد سے انہوں نے دوسرا گھر تلاش کیا، دادا اور دادی نے۔ پھر انہوں نے وہ گھر چھوڑنے کی تیاری کی۔ جس دن انہوں نے وہاں سے وہ گھر، آخری رات تھی ان کی اس گھر میں، انہوں نے اپنا سامان کچھ اس گھر میں، نئے گھر میں شفٹ کر دیا تھا، کچھ سامان ان کا رہ گیا تھا۔ تو آدھی رات کو ان کے گھر میں سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ جب ہم لوگ ان کے گھر پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ عائشہ درخت کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے دوپٹے سے ہی اپنے پھانسی لے لی تھی۔ دادا اور دادی یہ دیکھ کر بہت غمزدہ تھے۔ چیخو پکار پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ جو منظر تھا ہم سب کو بھی رلا دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ عائشہ کی جو لاش تھی وہ اس درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اور یہ ضرور انہی جن کا کام تھا جو کہ عائشہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور اس نے پہلے ہی کہا تھا اگر ان لوگوں نے یہ گھر چھوڑا تو میں ان کو بہت بڑا نقصان دوں گا، اور اس نے پھر عائشہ کے ساتھ یہی کیا اور عائشہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پتہ نہیں کیسے عائشہ کے پاس جو تعویذات تھے جو اس کے گلے میں تھے سب غائب تھے، اور ان کے سب کے گلوں میں جو تعویذات تھے وہ بھی غائب تھے۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوا، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کام کس کا تھا یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ اور دادا دادی کا تو غم سے برا حال تھا، اپنی جوان اور پیاری بچی کو کھو کے وہ بے حد غمگین تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، اور جس دن وہ لوگ گھر چھوڑ رہے تھے تو دادی کہہ رہی ہیں کہ عائشہ میرے خواب میں آئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ دادی، یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، یہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، دادی آپ پریشان نہ ہوں، میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ پھر وہ لوگ وہ گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور آج بھی ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ اب تو خیر دادا کو تو فوت ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا، لیکن جو اس کے بہن اور بھائی اور اس کی امی اسی محلے میں رہتے ہیں، اور وہ جو گھر ہے وہ آج بھی خالی پڑا ہوا ہے، ایک کھنڈر سا بن گیا ہے وہ گھر، اور جامن کا درخت ویسے ہی وہاں پر موجود ہے۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ آج بھی اس گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہنس رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، اکثر بچوں کی بھی آوازیں آتی ہیں، اور اس گھر میں کافی ساری کالی بلیاں اور بلے بھی موجود ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس گھر میں بہت بڑی تعداد میں جنات موجود ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سچی آپ بیتی، امید کرتی ہوں آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔